اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم کب سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم لوگوں کو آپ جو بھی احکام لکھ کر بھیجتے ہو اس میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاریخ نہیں رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل اور دقت ہو رہی ہے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلاتے ہیں اور صحابہ کے سامنے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا رکھیں گے، کیسے ہم لوگ تاریخوں کی گنتی کریں گے۔ اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ محرم کے مہینے کو کیا کریں گے، سب سے پہلا مہینہ اسلام کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم کو منتخب کر دیا گیا، چن لیا گیا۔ تو وہاں سے محرم کا مہینہ یہی مناسب سمجھے تو پھر وہاں سے محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اس محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد روزے میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ رمضان کے بعد یعنی رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں ان روزوں کے علاوہ اگر دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو ان سب میں سب سے زیادہ افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے مہینے کے ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یعنی محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے ہم لوگوں کو یہ محرم کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اب کون سے روزے رکھنا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا یہاں کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشوراء کا۔ عاشوراء کا مطلب کیا ہوتا کہ یہ محرم کے 10ویں دن کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اصل میں روزہ رکھنے کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، پھر صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ لوگ بھی عاشوراء کا روزہ رکھو یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آئندہ سال 9 محرم کو بھی ہم لوگ روزہ رکھیں گے، یعنی ایک دن پہلے یعنی 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال یعنی اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں محرم کا عاشوراء کا 10ویں تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھے، لیکن صحابہ کو یہ حکم دیے کہ اگلا سال 9 اور 10 دونوں روزے بھی ہم رکھیں گے۔ یہ کیوں حکم ہوا؟ اب ایسا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کیونکہ ایک اور حدیث جو کہ عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو، اگلا سال 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یعنی کیونکہ اب یہودی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اب ہم لوگ ان کی مخالفت کریں گے، یعنی وہ لوگ جیسا روزہ رکھ رہے ویسا نہیں رکھیں گے، ان کی مخالفت میں یعنی ان کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے، اس لیے اگلا سال 9 اور 10ویں دونوں دنوں میں کیا ہے ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی 9 اور 10 یعنی 10 کا تو روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن 9 تاریخ کو نیت کرنے کے باوجود بھی اگر نہیں رکھ سکا یا مجبوری کے تحت کچھ مسئلہ تھا کچھ بھی تھا تو بہرحال 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا، 10 اور 11 کو رکھ سکتا ہے کیا؟
اس میں علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ہاں 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر 9 تاریخ کو نیت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ نہیں رکھ سکے روزہ، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکے تو صرف 10 تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھ لیں کافی ہے، ایک ہی روزہ۔ اب یہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی کیونکہ نیت تھی ہماری رہنے کی لیکن نہیں رکھ سکے، اس لیے 10 تاریخ کا ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے یہ محرم کے 10 تاریخ کے عاشورے کا جو روزہ ہے، اس روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے یہ ایک روزہ، عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صغیرہ گناہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو اس ایک روزے کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جیسا کہ ابھی ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی روزہ رکھے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تھے، اس سے بھی کیا ہے آئندہ 1 سال اور پچھلا 1 سال 2 سال کے گناہ معاف ہوئے تھے ایک روزے سے، اب یہ محرم کے ایک روزے سے بھی، عاشورہ کے ایک روزے سے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے معافی کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو پکڑنے لگ جائیں تو پھر ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو بڑی سخت عذاب ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسے کئی موقع رکھے، کئی نمازیں اور کئی روزے، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی دنوں کے، سالوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں عاشورے کا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا، ٹھیک ہے۔